شہید کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، ہاتھ ہلکا رکھنے کی بات مت کیجئے کیونکہ بس بہت ہو گیا، بہت غصے کے ساتھ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ گمنام انسنگ ہیروز جن کے نام آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو پاکستان کو گالی دینا آتی ہے، آپ کو پاکستانی فوج کو گالی دینا آتی ہے، اس لیے کہ ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں وقاص عزیز آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ولاگ، آج کا یہ میرا پوڈ کاسٹ میں بڑے ہی بھرے دل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ دل اور روح پہ چرکے لگے ہوئے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے جسم کے بہت سے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، لیکن میری قوم کے بہادر سپوتوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، اور میرے وطن کے یہ بیٹے، ان کے لہو کے قطرے یہ کبھی رائگان ہی جانے والے، یہ غازی، یہ شہید، بات کرتے ہوئے میرے گوز بمپ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور مجھے دکھ بھی ہے لیکن خوشی بھی ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، اور یہ شہید زندہ ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے بطور مسلمان۔ اور دوسری جانب تکلیف یہ ہے کہ جنہیں ہم 7.5 دہائیوں سے سپورٹ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے ان کے ساتھ ہمارا پاکستانیت کا، کشمیریت کا رشتہ ایک طرف، دین کا، حق کا، سچ کا رشتہ ہے، وہ جو غزوہ بدر والوں کے ساتھ ہے، وہ جو حنین والوں کے ساتھ ہے، وہ جو آج ہمارا کشمیر میں سبوتاژ کرنے کی کوشش کوئی اور نہیں کر رہا، یہی لوگ کر رہے ہیں۔ اور کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ را کے ہاتھوں میں، KGB کے ہاتھوں میں، موزاد کے ہاتھوں میں، اور بے شمار ایسی تنظیمیں جن کے نام تک ابھی جدید دنیا کو نہیں پتا۔ میں یہ واقعہ، یہ کہانی، یہ کارروائی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اب میری طرف سے معذرت کے ساتھ کسی بھی آپ ہاتھ ہلکا رکھنے کی بات مت کیجئے کیونکہ بس بہت ہو گیا۔ کبھی کوئی اٹھتا ہے تو آ کر میرے پارلیمان کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے تو جس کو منہ دھونے کی تمیز نہیں ہے، ناک صاف کرنے کا پتہ نہیں ہے، گلی کے کتے جس کو منہ نہیں لگاتے، وہ اٹھ کے میرے سبز ہلالی پرچم اور اس کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتا ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ ذرا ایک 10 سیکنڈ کا کلپ میں بہت غصے کے ساتھ چلا رہا ہوں، بہت غصے کے ساتھ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ میں کوئی آپ کو دکھانے کے لیے یا ویورشپ کے لیے نہیں، میرا ضمیر اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں یہ، میرے کان، میری سماعتیں، میری بصارت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کریہ شکل، مطلب اگر سور کو دیکھنا پڑے تو میں اس کو دیکھ لوں گا، لیکن ان کو نہیں دیکھوں گا، یہ جو صاحب بکواس کر رہے ہیں۔ ذرا سنیں۔ عوام دشمن ہر دستو، یہ جو دہشت گردی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ کارروائی کہاں ڈال رہی ہے؟ آزاد جموں و کشمیر میں۔ کون سا آزاد جموں و کشمیر؟ اگر میں تاریخ بتانا شروع کروں تو پھر میرے مطلب یہاں پہ دن ختم ہو جائیں، راتیں سفید ہو جائیں، تب بھی میں صرف شہداء کی فہرست آپ کو نہیں گنوا سکتا۔ وہ گمنام انسنگ ہیروز جن کے نام آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو پاکستان کو گالی دینا آتی ہے، آپ کو پاکستانی فوج کو گالی دینا آتی ہے، اس لیے کہ ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ سب سہولیات اور آسائشات اگر یہاں پاکستان میں لگیں تو نہ ہمارے جوان بے روزگار ہوں، نہ ہمارے ہاں یہ معاملات ہوں۔ خیر، میں فروئی گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ ہے پونچھ میں، کالج گراؤنڈ راولہ کوٹ سے نکل کر ظہیر چوک تک یہ بدبخت شخص آیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں۔ میرے ذرائع نے مجھے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ ٹوٹلی را فنڈڈ تھا، اور اس میں نہ ہی جو سول انتظامیہ ہے اس نے کوئی اجازت دی اس طرح کے احتجاج کی، نہ کوئی ملٹری انتظامیہ ہے اس نے احتجاج کی اجازت دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے یہ ویڈیو آنے کے بعد آزاد جموں کشمیر کے MLAs جو وہاں کی پارلیمان ہے، وہاں کے کچھ جو لوگ ہیں، وہاں کے جو ممبر اسمبلی ہیں، ان کو رابطہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کچھ ضلعوں کے DC میرے دوست ہیں، ان سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے ایشوز سالو نہیں کرتے؟ دے سیڈ وقاص بھائی، آج تک کوئی ایشو ایسا نہیں ہے
جو سالو نہ ہوا ہو، آپ بجلی ریٹس کو ہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ بجلی ریٹس کیا ہیں. اور میں ان محسن کچھ لوگوں سے، ان احسان فراموش لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج پاکستان کا وہ دیہڑی دار مزدور جو 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا پا رہا، کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے. کیوں؟ آپ کی بجلی سستی ہے اور بل اس غریب مزدور کو دینا پڑ رہا ہے. وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو سہولیات دے رہا ہے، آپ کو آسائشیں دے رہے ہیں، اور آپ اس حد درجہ. اور وہ جو لوگ آپ کو امریکہ سے بیٹھ کے فنڈ کر رہے ہیں نا، یہاں بنتے یہاں کے ہیں چاچے مامے گامے، وہ بھی یہ کان کھول کے سن لے کہ آئندہ آنے والے ویلاگز میں آپ کو ایکسپوز کروں گا. اور آپ فوج کو گالی دے رہے ہیں، وہ فوج جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جو جہنم کے مسافر ہیں، جہنم کے جو پالے ہوئے ہیں، انہوں نے قلات شاہ مردان میں ایف سی کی چوکی پر حملہ کیا، اور خود تو جہنم واصل ہوئے ہی ہوئے، لیکن ہمارے شیر کے پالے ہوئے، ہمارے گلابوں موتیوں جیسے جو ہے وہ 7 جوان شہید ہوئے، 15 اہلکار زخمی ہوئے. اب ان سب لوگوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں، آپ ایک چھوٹا سا کٹ لگا کے مجھے دکھا دیں انگلی پہ، اور اس پہ آپ کی سی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے، آپ نے اس پہ سے خون بہتے رہنے دینا کہ جب تک وہ بہہ رہے، ٹپکتا رہے، آپ نے اس کو روکنے کے لیے دوائی نہیں لگانی. میں ساری زندگی آپ کے جوتے صاف کروں گا. میں وقاص عزیز علل اعلان کہہ رہا ہوں، آپ اتنا سا زخم برداشت یہاں پہ ہمارے، اگر میں پچھلے 3 ماہ میں بتا دوں کہ کتنے جوان شہید ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس اپنا منہ جو ہے نا وہ مزید کالا کرنے کا بھی ٹائم نہیں بچے گا. دوسری طرف ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی بھی بہت اہم کارروائیاں سامنے آئی ہیں. اس میں حساس اداروں نے دفاتر پر حملہ کرنے کی جو بڑی منصوبہ بندی تھی وہ ناکام بنائی ہے، اور الخوارج گروپ کے 6 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں. اور گرفتار بھی کہاں سے ہوئے؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے سے. مجھے ذرائع نے یہ بتایا کہ نور ولی محسود گروپ سے وہ رابطے میں تھے. سوات میں بھی آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اسی طرح ضلع اورکزئی میں 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، صابرین عرف ہارون، عابد عرف سیف اللہ اور حضرت بلال. بھاری مقدار میں ان سے اسلحہ، بارودی جیکٹس اور خودکش حملے کی جو چیزیں تھیں وہ گرفتار ہوئی ہیں. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کو ایک سیاسی طالب علم کے طور پہ، سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے، ادھر پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، احتجاج کی کال دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ کیا ہوا گزشتہ دنوں، اور آج یہ جو اتنی بڑی کارروائیاں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. خدا کا واسطہ ہے، احتجاج آپ تب کریں جب آپ رائٹ پہ ہوں اور آپ کی بات سنی نہ جا رہی ہو. کیا کربلا ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتی؟ کیا شیب ابی طالب ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتی؟ کیا طائف ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا؟ آپ مسلمان ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. مجھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو زندگی ہے، اس کو دیکھ کے بتا دیں کہ آپ شروع میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہیں، تو جو میرے نبی کی سنت ہے اس کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ احتجاج کریں تو رائٹ پہ کریں. آج ملک میں افراتفری ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بلوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے. آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں، پورا ملک بند ہو جاتا ہے. میں نے لوگوں کو جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیتے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے ان لیڈرز کو. یہی سبب ہے کہ وہ جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے. تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، صرف زمینی فیصلے نہیں دیکھنے چاہیے، خدائی فیصلے بھی دیکھنے چاہیے. اور میں اس وقت جو ہے پاکستان کی جو مقتدر مقننہ ہے ان سے گزارش کروں گا کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، چیف جسٹس آزاد کشمیر سے یہ گزارش کروں گا، آئی جی آزاد کشمیر سے گزارش کروں گا کہ ایسے شرپسند عناصر جو بظاہر ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے، آپ نے اگر اتنا ہی آپ کو جہاد کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے تو ذرا بارڈرز کھول دیجئے، انہیں سری نگر بھیج دیں، یہ جائیں اور کشمیر کو آزاد کرا کے لے کر آئیں، فتح کریں کشمیر کو، پھر مانیں گے کہ یہ کتنے مرد کے بچے ہیں. یہاں پہ جب آپ ہتھیلی کے چھالے ہیں، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، تو میری ان تمام جید حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو گرفتار کریں، ان کے مسئلے پوچھیں، ان کا سارا کچا چھٹا عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ یہ جو معصوم لوگوں کو بہکاتے ہیں وہ معصوم لوگ ان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں. پاکستان کو باہر کا دشمن نہیں ہرا سکتا، ہمیں اندر کا دشمن مار رہا ہے، اور اندر کے دشمن کو کاؤنٹر بھی آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، ہم سب نے مل کر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ
میرے ملک کی اور میری افواج کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم بنا کے رکھے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے کوئی اندیشہ زوال نہ ہو۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔